بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ بچپن سے ہم ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں کہ طلبہ کسی بھی ملک اور قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ یہ مستقبل کس حوالے سے ہوتے ہیں؟ طلبہ کا اپنا مستقبل کیا ہے؟ ملک اور قوم کا مستقبل کیا ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ ہم ساری زندگی طلبہ کو یہ تو کہتے ہیں کہ آپ ملک اور قوم کا مستقبل ہیں، لیکن ملک اور قوم کے مستقبل سے ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ وہ آخر کیسا مستقبل چاہتے ہیں اپنے ملک کا، اپنے قوم کا اور خود اپنا۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ بندہ جس نے ساری زندگی ناکامیوں سے زیادہ کوئی چیز نہ سمیٹی ہو، وہ بھی گلی کے نکڑ میں بیٹھتا ہے تو لوگوں کو، اسکول آتے جاتے بچوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ بیٹا میٹرک میں سائنس ہی رکھنا۔ تو یہ اصل میں ہمارا ایک مجموعی طور پر رجحان بن چکا ہے۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے کچھ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں کہ جنہوں نے اپنے لیے ایک مستقبل کا انتخاب کیا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہونا چاہیے اور خود ان کا اپنا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز نے پورے پاکستان میں مختلف طلبہ اور طالبات کے درمیان سیشن کروائے۔ اس میں پاکستان کی جتنی بھی انٹلیکچوئل ایلیٹ تھی اس نے ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اور انٹریکشن کے بعد کچھ بچوں کا انتخاب کیا گیا، اور وہ سارے بچے اس وقت ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے ان بچوں سے ہم پوچھتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے، تقریباً 50 کے قریب یہ بچے ہیں۔ ان کا مختلف یونیورسٹی سے، مختلف جامعات سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پورے پاکستان کے ایک بڑا حسین اور خوبصورت گلدستہ ہیں۔ اور بہت سی زبان یہاں آپ کو بلوچی بولنے والے بھی ملیں گے، پشتو بولنے والے بھی ملیں گے، سندھی بولنے والے ملیں گے، ہند کو، پنجابی، اور پاکستان کے اندر جتنی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر صرف یہ تنوع زبانوں کا ہی نہیں ہے، علاقوں کا تنوع بھی ہے، جو ڈسپلن پڑھ رہے ہیں اس کا بھی تنوع یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مذاہب کا جو تنوع ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر ہمارے ہندو برادری کے دوست بیٹھے ہیں، سکھ کمیونٹی کے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ مسیحی کمیونٹی کے دوست بھی یہاں پر موجود ہیں۔ پھر بلوچستان، کراچی، کوئٹہ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مظفر آباد، تو پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے چہروں پر ابھی آپ کو تھوڑی سی مایوسی دکھائی دے رہی ہے۔ اتنے مایوس ہیں نہیں ہیں، یہ بڑے خوشگوار موڈ میں بھی آ جائیں گے تھوڑی دیر بعد، اور یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ باتیں کریں گے نا کہ جو آپ کو صبح و شام ٹینشن ہوتی ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کی مایوسیوں کا حشر نشر کر کے رکھ دیں گے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ بڑا پر امید ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو وہ اس کا مستقبل بہتر کر سکتا ہے۔ اور وہ جو کہا تھا نا کسی نے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، تو ابھی ان سے ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ بچوں سے۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم خواتین سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو، اور میں اپنا انٹروڈکشن پہلے دوں گی کہ آئی ایم کائنات فاروق فرام یونیورسٹی آف چھنگ۔ میں اکیلے ٹریول کر کے آئی ہوں، تھوڑی سی پرابلمس بھی فیس کرنا پڑی کیونکہ بیکاز میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے بہت زیادہ پیٹریارکل ہے، اور اگر میں کہوں کہ یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ فیمیل ریپرزینٹیو بھی ہوں اپنے علاقے کی، میں پہلی لڑکی ہوں جو کہ اپنے گاؤں سے جو تعلیم حاصل کر رہی ہے ہائر ایجوکیشن، اور وہاں پہ لڑکیوں کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ وہ، لیکن آپ کو الاؤ کر دیا نا اب، تو نہیں آپ لیڈ کریں گے سوسائٹی کو۔ مجھے الاؤ نہیں کیا گیا، اسٹل نہیں کیا گیا۔ میری مدر از مائی اونلی سپورٹر، اینڈ ان کی کیونکہ مما کے لیے کلیپنگ کریں بھائی، ایکسیلنٹ، بہت زبردست۔ اب آپ کی مما کے لیے کلیپنگ ہوگی نا تو آپ کے بابا کو بھی پتہ چلے گا کہ میرے لیے بھی کلیپنگ ہونی چاہیے کسی ٹائم۔ ایگزیکٹلی اینڈ اچھا یہ بتائیں کیا سوچ رہی ہیں پاکستان کے بارے میں؟ آپ نے جھنگ کے ایک گاؤں کی مثال دی کہ جہاں پر خواتین کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دیا جاتا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب آپ تو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو آپ نے وہ خشت اول پہلی اینٹ بن چکی ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ جا کر یہی والا کام وہاں سوسائٹی میں کریں گی؟ ضرور کروں گی، میرے یہاں تک آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اگر مجھے یہ موقع نہ ملا ہوتا، میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی شاید انہی لڑکیوں میں ہوتی جن کو یہ موقع نہیں دیا گیا۔ اگر مجھے دیا گیا ہے تو مجھ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لڑکیاں
جو وہاں پہ تعلیم حاصل نہیں کر رہی، اگر میں یہاں سے حاصل کر کے جاتی ہوں، سب سے پہلی چیز کہ میں یہاں پہ ان کی ریپرزینٹیو ہوں جن لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، اور وہ خود اپنے لیے راستہ بنا کے نکلتی ہیں اتنی مشکلوں کے باوجود، اور وہ نام کماتی ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی وہ خود آپ سے آ کے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، یہ ہم سے ہاں، غلطی۔ جب آپ پڑھ جاتی ہیں اور پڑھ کے آپ ڈلیور کرتی ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہیرا ہم نے چھپا رکھا تھا، اب یہ سامنے آیا ہے پالش ہو کر، تو لوگ اس کی اپریسیشن کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جھنگ میں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کی جو تعلیم ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت اچھی مثال، کائنات فاروق ان کے لیے بہت اچھی مثال ہیں۔ اور ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ صرف مردوں پر ہی فرض نہیں ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، کیونکہ جب آپ معاشرے میں خاندان کی تشکیل کرتے ہیں تو مرد اور عورت مل کے کرتے ہیں، تو جب یہ دونوں علم سے آراستہ اور پیراستہ نہیں ہوں گے تو پھر سوسائٹی کبھی بھی بہتر سوسائٹی نہیں بن سکے گی، کوئی اچھی سوسائٹی نہیں بن سکے گی۔ اچھا، ہمارے پاس یہ بیٹھی ہیں اور بڑا زبردست قسم کا انہوں نے بلوچی ڈریس پہنا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اس ڈریس کو جو آپ نے پہنا ہوا ہے؟ سر اس کو بلوچی دوچ کہتے ہیں۔ بلوچی دوچ، جی جی جی، دوچ دے واؤ چے، یس، دیواؤ چے دوچ۔ دیکھیں میں صحیح پڑھتا ہوں نا؟ واقعی۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اسماء ہے اور میں گوادر سے تعلق رکھتی ہوں۔ اچھا، گوادر سے آئی ہیں آپ؟ جی جی، کیسے آئی ہیں بائی روڈ آئی ہوں، 28 آورس کا میں نے سفر کیا ہے۔ اور کس کے ساتھ آئی ہیں؟ میں اور میری ایک فیلو لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ آئی اچھا، ہوں۔ دو لڑکیاں گوادر سے آپ آئیں یہاں تک اسلام جی، آباد؟ مجھے میری امی چھوڑ کے آئی ہیں، کوئٹہ امی ساتھ میرے آئی تھی، اس کے بعد میں خود آئی ہوں۔ اچھا، تو کیسا لگا، سفر کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا، مزہ آیا۔ نہیں، گوادر سے لے کر آپ کوئٹہ تک آئیں تو راستے میں بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں، ایگزیکٹلی، میں تو کہتی ہوں کہ وہاں تو ایک پرنسس آف ہوپ بھی ہے۔ ایگزیکٹلی ہیں؟ میں آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہے پرنسس آف ہوپ کے بارے میں؟ دیکھا کس نے؟ ایکسیلنٹ، لیکن باقی دوستوں کو آپ لوگ ساتھ لے کر جائیں، ان کو بھی دکھائیں، ہیں؟ یہ نہ ہو کہ جو امید کی کیا پرنسس کو شہزادی ہیں وہ صرف ان کے ہاتھوں میں نہ ہو، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آنے۔ قبول ہو جائے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ گوادر سے آئی ہیں یہاں پہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گوادر کی جو خواتین ہیں، لڑکیاں، وہ کیا سوچتی ہیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، اور آپ انہیں کیا امید دینے کے لیے جا رہی ہیں آپ واپس؟ دیکھیں 2016 کی میں بات کروں تو گوادر میں لڑکیوں کے لیے کالج بھی نہیں تھی، مطلب وہ لڑکوں کا ایک کالج تھا، ایوننگ ٹائم ہم جاتے تھے پڑھنے۔ تو 2016 میں ایک سیمینار ہوا، اس ٹائم ثناء اللہ زہری تھے سی ایم، تو میں نے کہا مجھے بات کرنا ہے آپ سے۔ پی سی میں ایک ان کا سیمینار ہوا تھا، مجھے بات کرنے نہیں دیا گیا، تو میں سب کے بیچ میں سے ایسے گزر کے میں سامنے گئی، میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اسٹیج کے سامنے میں گئی، میں نے کہا کہ گوادر سی پیک سٹی ہے تو یہاں پہ گرلز کالج کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے اس بات پہ امیڈیٹ ایکشن لیا، ود ان اے منتھ وہاں پہ کالج بنا، گرلز کالج گوادر میں، اور اب اس کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے، لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں وہاں جاتی ہیں، پڑھتی ہیں، ان کا اسٹرینتھ، لڑکیوں کا اسٹرینتھ لڑکوں سے زیادہ ہے، وہ زیادہ انرجیٹک ہے، وہ ایکسیلنٹ، بہت زبردست۔ دیکھیں، آپ کو اتنی دھیمی تالیاں اتنے بڑے کام پر، یار خود سوچو یار۔ اور آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ جمہوریت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت راستہ اپنے لیے بنا کے نا جا کے اپنی مطلب کی بات کر سکتے ہیں، یہ آمریت میں نہیں ہوتا، یہ بادشاہت میں نہیں ہوتا۔ جمہوریت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گوادر کی لڑکی گوادر کی سی ایم کو کرسیوں میں سے راستہ بنا کے جا کے نا اپنی بات کر سکتی ہے اور اپنا مطالبہ منوا بھی سکتی ہے، تو یہ بہت بڑی کرج ہے کہ آپ نے بہت شاندار کام کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ گوادر میں اس تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرتی رہیں گی۔ جی انشاءاللہ، ضرور ضرور۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، آپ کہاں کے ہیں بھائی؟ میرا نام راہیل معاویہ اور میں ناروال سے ہوں۔ نارووال سے آپ آئے ہیں؟ ناروال سے میں ویسے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھتا ہوں LLB، اور ناروال کے لوگ بڑے میٹھے لوگ ہیں، اور اس کی تو ایک تہذیب، پورے پاکستان کے لوگ میٹھے ہیں یار، نہیں، کون سا کھارا پانی پیتے ہیں؟ اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں نا، تو ہماری تو ایک تحصیل ہے جس کا نام شکر گڑھ ہے، یعنی کہ شکر اور گڑ سے وہ نکلی ہے، تو ہم تو میٹھے لوگ ہیں، اور پورے پاکستان کو چاول بھی دیتے ہیں، اور شوگر کا مرض بھی ہے۔ ہاں جی بالکل، شکر کا مرض بھی۔ نہیں، ویسے لائٹر نوٹ ہے۔ اچھا جی بتائیں راہیل کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں نارووال سے، جی جی نارووال میں تو بڑا اچھا ایک سین ہم نے دیکھا کہ وہاں پر سکھ برادری اور مسلمان سارے اکٹھے رہتے ہیں، بڑی محبت سے رہتے ہیں۔ ذرا پاکستان پورے کو بتائیں کہ نارووال میں سکھ اور مسلمان کیسے رہتے ہیں آپس میں اکٹھے؟
देखें सिखों की जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इबादत गाह है और उनके लिए जो सबसे मोतबर तरीन जो वहाँ पे उनकी जगह है मजहबी, वो नारोवाल में है, करतारपुर, और जिसके ज़रिए अब दो दुश्मन मुल्कों में भी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्यार मोहब्बत की जो है ना वो फ़रोग शुरू हो गया है। तो नारोवाल में जो सिख हैं वो शुरू से जो 1500 तकरीबन सन 1500 से वो वहाँ पे रह रहे हैं, और हमने तो उनको पूरे ज़िले में अल्हम्दुलिल्लाह आसन इकबाल साहब ने सिखों को वहाँ से सूबाई असेंबली की नुमाइंदगी भी दी हुई है, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब को। तो वहाँ बहुत प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं और सिखों को बड़ी मोहब्बत देते हैं, और वो भी बड़ी मोहब्बत देते हैं। जब कोई हमारा मजहबी त्यौहार होता है तो वो लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ शामिल होते हैं। अगर ईद मिलादुन नबी है तो जैसे मुसलमान उन जुलूसों को जो है ना वो ऑर्गेनाइज करते हैं तो सिख भी उसमें शामिल होते सिख भी शामिल होते हैं, और वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी भी वो जगह जगह पे रोक के उनका इस्तकबाल करती है और बड़े खुले दिल से उनको जो है ना वो अप्रिशिएट करती है और उनके साथ शामिल होती है। मेरा नाम मुकेश मेघवाड़ है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध से है। बदीन सिंध से? जी हाँ, ये बिल्कुल साउथ है, आखिरी डिस्ट्रिक्ट है कराची के साथ ही बदीन, फिर वहाँ से समंदर से फिर बॉर्डर शुरू हो जाता है। यानी आप समुंदर के पड़ोसी हैं? बिल्कुल, और आपका हमारे ज़र्फ तो बहुत ज्यादा होगा फिर। बिल्कुल वसी है। अच्छा, जी हाँ। तो बताएं, ज़र्फ की कोई मिसालें बताएं ना। मैं अपने इलाके के ज़र्फ़ की मिसालें बताऊंगा कि हमारे इलाके को लाड़ कहा जाता है, और लाड़ की जो फ़िश है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इसी तरह लाड़ के लोगों की तासीर भी पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। वो मिजाजन ठंडे लोग हैं, अमन परस्त हैं, सूफ़ीज़म के पैरोकार हैं। उसी वजह से सिंध के अंदर जो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है उस हिंदू, वो सिंध में बिल्कुल अमन और प्यार से रहते हैं। बताएं कि सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, और आपने सही कहा बहुत बड़ी तादाद में रहती है, तो ये बताएं कि कुछ अमन की, रवादारी की, हम आहंगी की कोई मिसाल बताएं ना बड़ी वहाँ पे। देखिए, सिंध में सबसे बड़ी जो रवादारी और हम मजहबी हम आहंगी की मिसाल है उडेरो लाल, अगर किसी ने सुना हो। वहाँ पर मंदिर, मस्जिद और दरगाह तीनों साथ हैं, और वहाँ पर साथ क्या मतलब, कैसे साथ? एक ही जगह पे, मतलब मुस्लिम मानते हैं कि वो मुस्लिम थे उडेरो लाल साहब, हिंदू मानते हैं कि नहीं वो हिंदू थे। तो मंदिर भी है उनका बना हुआ, उनका मकबरा भी बना हुआ। तो मुसलमान अपना जो उनको जो दिन आता है वो मुस्लिम कैलेंडर के साथ मनाते हैं, और हिंदू अपना हिंदू कैलेंडर के साथ मनाते हैं। मगर सब आते हैं, अकीदत से आते हैं, बड़े धाम धूम से सेलिब्रेशन होती है, मगर आज तक वहाँ पर कोई इशू नहीं हुआ। उसके अलावा हमारी दिवालियाँ होती हैं, होली होती है, या मुस्लिम त्यौहार जितने भी हमारे दोस्तों के हों, तो हिंदू मुस्लिम बढ़ चढ़ के साथ मनाते हैं। जो शियाओं के दोस्तों की जो मुहर्रम के 10 दिन होते हैं, उसमें हिंदू बड़ी अकीदत से उनके साथ शामिल होते हैं, और उनके जितने भी काफिले, मजालिस वगैरह जो भी चल रही होती है उनकी। अच्छा, ये मुकेश आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई है कि बदीन में हम आहंगी की इतनी खूबसूरत मिसालें पाई जाती हैं। मुझे बताएं कि रमज़ान जब होता है तो आप लोग क्या करते हैं? इधर सब लोगों ने रोज़े रखे होते हैं, तो उनको बुरा तो लगता होगा ना, आप कोई खा पी रहे हो, क्या करते क्या हैं उस वक्त? एक मजे की बात बताऊं, जो शायद बहुत से लोगों को पता ना हो। जब रमजान होता है तो वहां पर जो इंडिजिनस हिंदू कम्युनिटीज है वो भी रमजान के रोजे रखती हैं। क्या क्या ये क्या कह रहे हैं भाई? मेरे खुद घर में बिल्कुल आज भी मेरे घर में मेरी दादी हैं, आज भी जितने जुम्मे आते हैं रमजान में वो सारे जुम्मे के रोजे रखती हैं। फिर आखिर कदर की 27 का रोजा होता है, वो रोजा रखते हैं। उसके अलावा मुहर्रम के 9 और 10 मुहर्रम को जो सबील खैराते जो मुस्लिम कर रहे होते हैं वो सब हिंदू भी करते हैं, और हम जितने भी वहाँ पर जलूस निकलते हैं उनकी प्रोटेक्शन भी हम कर रहे होते हैं। तो सिंध के अंदर इतनी ज़्यादा इंक्लूसिव किस्म की मजहबी हम आहंगी है कि आपको शायद ही पाकिस्तानी काफ़ी कोई कुछ और हिस्सों में मिले। वो ये वैसे वाकई ये बहुत हैरानकुन बात है, और पहली दफ़ा मेरे नॉलेज में बात आ रही है कि सिंध के अंदर बदीन में जो हिंदू कम्युनिटी है वो रमज़ान में मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए क्योंकि मुसलमान भूखे होते हैं ना, भूख लगी होती है सबको, तो भूख के टाइम पर इज़हार यकजहती करना हमेशा याद रहता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इनके लिए क्लैपिंग करेंगे भरपूर तरीके से। अच्छा, आप तशरीफ लाना है यहाँ पे, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक हूँ। मुकम्मल ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई परेशानी? नो सर, कोई परेशानी तो इसका नहीं। मतलब खुश हैं फिर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी की 3 वजूहात बताएं। सर, खुशी की 3 वजूहात। पहली वजह तो ये है कि हम लोग फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद आए हैं। एक्सीलेंट। कहाँ से आई हैं आप? फोर्टाबास के नवाही गांव 209 नाइनार से। जी कितना टाइम लगता है वहाँ से इस्लामाबाद आने में? सर 8 आवर्स। 8 घंटे? भाई ये 8 घंटे का सफर करके आई हैं, और किसके साथ आई हैं?
سر میں اصل میں اپنے گاؤں سے بہاولپور میں وہاں پہ پڑھائی کرتی ہوں، اسٹڈی کرتی ہوں اپنی. کیا پڑھ رہی ہیں؟ ایم فل قرآنک اسٹڈی اسپیشلائزیشن. زبردست. اچھا جی، تو میں اپنے گاؤں کی پہلی لڑکی ہوں جو ایم فل کر رہی ہوں. یار بہت ڈسٹنکشن ہے یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں. تو اچھا یہ بتائیں کہ سوری آپ کا نام کیا ہے؟ شہر بانو. شہر بانو. یہ مجھے بتائیں کہ اس شہر میں کیسا لگا آپ؟ سر مجھے یہاں بہت اچھا لگا. میری وش تھی کہ میں اسلام آباد دیکھوں، لیکن اصل میں ہم لوگ ایسے ایریا سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں اکیلا باہر بھیجنے میں بڑی مطلب ان کو پریشانی ہوتی ہے. تو کیا ہمیں پریشانی، کس سے پریشانی ہے؟ سر پریشانی یہ ہے کہ مطلب وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اکیلے بھیجیں گے تو ہمارے معاشرے والے کیا سوچیں گے. معاشرے والے یا کسی سے خطرہ ہے؟ کسی سے خطرہ ہے ان کو؟ سر خطرہ نہیں، بس یہ سوچ ان میں یہ ڈیولپ ہوئی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ڈرتے ہوں کہ لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو ان کو گھورتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس طرح کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا وہ جو ایریا اتنا بیکورڈ ہے کہ وہاں پہ تعلیم بہت کم ہے. لیکن اب کیسے بیکورڈ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسی بہادر لڑکی وہاں پر رہتی ہے، وہاں پڑھتی ہے اور یہ سب لوگوں کو چینج کرے گی وہاں پہ؟ جی سر، انشاءاللہ میں یہی اپنی وش لے کے نکلی تھی. اور یونیورسٹی جب میں گئی تھی تب مجھے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ مجھے اپنی فیملی میں میرے بابا اور مما جو ہیں، میں ایک ہی بیٹی ہوں اور میرے بابا اور مما نے مجھے سپورٹ کیا. اچھا بتائیں، آپ ایک بیٹی ہیں، امی زیادہ پیار کرتی ہیں ابو؟ دونوں. دیکھیں بہت فضول سا سوال ہے، ہر بندہ یہی کرتا ہے دوسرے سے. امی زیادہ اچھی لگتی ہیں ابو اچھے لگتے ہیں؟ سر دونوں، کیونکہ میں ایک ہی میرے بہن بھائی اور نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے مجھے دونوں سے برابر. اتنے بہن بھائی آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتی ہیں بہن بھائی نہیں ہیں؟ اچھا یہ جی ہمارے ساتھ ایک بڑے زبردست نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کرتا کہاں سے خریدا بھائی؟ بنوایا ہے. ارادہ کیا تھا؟ کپڑے بدل کر میں جاؤں کہاں؟ اسلام آباد. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ ارسلان عبداللہ میرا نام ہے، اور میرا تعلق کراچی سے ہے، اور یہاں پہ یہ جو ورک شاپ تھی اور جو سیشن ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ آئے ہیں ابھی ہم. اچھا کیسے فیل کیا یہاں اسلام آباد آ کے؟ کراچی زیادہ فاسٹ ہے یا اسلام آباد؟ زندگی کراچی کی یقیناً بہت مصروف زندگی ہے، لیکن جب اسلام آباد آیا، یہ میرا پہلا وزٹ تھا اسلام آباد کا، تو بڑا ایک اچھا لگا کہ ایٹ لیسٹ ہمارے ملک میں بھی ایسی جگہیں موجود ہیں کہ جہاں کی ہم مثالیں دے سکتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ کبھی اگر آنا ہو پاکستان تو آئیں، ہم آپ کو ذرا اسلام آباد بھی گھماتے ہیں. او ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ بھائی، اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے. دیکھیں یہاں پہ بہت شاندار قسم کے پہاڑ ہیں، شام کو آپ واک کرنے کے لیے جائیں تو بڑی مسحور کن خوشبوئیں آپ کا استقبال کرتی ہیں. یہاں چھوٹی چھوٹی ندیاں، شاید آپ نے دیکھی نہیں دیکھی؟ کیونکہ تھوڑا سا ہیکٹک اسکیجول تھا، اس وجہ سے جو ہے ابھی فی الوقت نہیں نکل پائے اسلام آباد گھومنے کے لیے. لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اتنا خوبصورت گلدستہ ہے، یہ اتنا جو ہے اپنے آپ میں ہمیں. اس گلدستے میں موتیے کا پھول کون سا ہے یہ مجھے بتائیں؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کے اوپر کہ آپ جو ہے کس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر آپ کسی کو موتیا دیکھتے ہیں تو وہ موتیا لگے گا، کوئی آپ کو گلاب دکھتا ہے تو میں نے گلاب پوچھا ہے کہ وہ کون ہے، موتیا کون ہے؟ وہ تو آپ کی نظر پہ ہے نا، گلاب کیا کون ہے، گلاب کون ہے؟ وہ آپ کی نظر پہ کہ وہ آپ کیسے. اچھا یہ بتاؤ گیندے کا پھول دیکھا ہے ان میں سب میں؟ نہیں دیکھا؟ جی دیکھا. کوئی بات نہیں، مجھے دیکھا ہے، شکر ہے گیندا ہی کا ہے. اچھا ادھر بھی ہمارے کچھ بہت سے دوست بیٹھے ہیں. آپ کیسے ہیں بھائی؟ کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ محمد اویس، کراچی سے آیا ہوں میں. اچھا کراچی سے. جی. تو کیسے سفر کیا آپ نے؟ کراچی سے سفر کیسا؟ اور یہ بتائیں کہ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ سفر بہت اچھا ہوا کراچی سے اسلام آباد کا. پہلے بھی اسلام آباد آتے رہے، لیکن اس بار ایک نئی ڈیزائر لے کر آئے تھے کچھ سیکھنے کے لیے. پہلے گھومنے کے لیے آتے تھے. پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے انشاءاللہ، اس وجہ سے کہ ماضی کی بنسبت اب یوتھ کے اندر اویئرنیس زیادہ آ رہی ہے اور ان کو تعلیمی مواقع بھی مل رہے ہیں. تعلیمی مواقع ان کے لیے وسیع ہو رہے ہیں، اور تعلیم سے شعور آتا ہے، شعور سے قوم بنتی ہے، اور ایک اچھی قوم ملک کی ترقی کا باعث بنتی ہے. تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا اور اس کا مستقبل نہایت شاندار ہوگا انشاءاللہ. بہت زیادہ صاحب نے بات کی، بڑی امید والی بات ہے. لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے ان سب لوگوں کے ساتھ بہت انٹریکشن کیا، بیٹھے، کراچی میں بھی آپ رہتے ہیں، اسلام آباد میں بھی آپ آتے رہے، تو آپ نے کون سی 3 بنیادی ایسی چیزیں سیکھی ہیں کہ جس سے آپ سمجھتے ہو کہ ہاں یہ میری جو لائف ہے نا، یہ اب اس کا ہدف ہے؟ سر ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کی جو بات ہے نا اس کو ویلیو دینا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے. مطلب ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم اس کی بات کو اختلاف کے لیے سنتے ہیں.
ہم اس کو اپنا مخالفت کے لیے سنتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی بات کو برداشت کرنا سیکھیں, اس کی بات کو قبول کرنا سیکھیں, اگرچہ ہمیں اس سے اس کی رائے سے اتفاق نہ ہو, لیکن کم سے کم مخالفت بھی اس درجے میں نہ ہو کہ وہ ایک فساد کا باعث بن جائے. اور دوسری بات جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ امن جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کسی بھی قوم, کسی بھی ملک, کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے. اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی قوم, کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتے. امن تب ہوگا جب آپ برداشت اور رواداری کا اور قبول کرنے کا مظاہرہ کریں گے. بالکل. اور تیسری بات یہ ہے کہ کتابوں کو ضرور شرما رہے ہیں کیا مسئلہ؟ کتابوں کو ضرور پڑھنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کتابوں کو پڑھنا چاہیے, اس سے آپ کے اندر جو ہے وہ اویئرنیس آتی ہے اور آپ کو اپنے جو اظہار رائے ہے اس کا سلیقہ اور ڈھنگ آتا ہے آپ کو. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اور دیکھیں کتنی امپورٹنٹ اور کتنی زبردست بنیادی باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں. اچھا میں بتاؤں, یہ برداشت کو اتنا مزے کا لفظ نہیں ہے, مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا. یہ ایسے ہی ہے نا, میرا جی چاہتا ہے میں تمہارے منہ پر ایک مکہ ماروں لیکن میں برداشت کر رہا ہوں, ہیں ایسے ہی ہے. تو برداشت کرنا کوئی اچھی بات ہے لیکن کوئی مزے کی بات نہیں ہے, کوئی اس سے زیادہ خصوصیت نہیں ہے اس میں. اصل چیز یہ ہے قبول کرنا. قبول کرنا کیا ہے کہ اللہ کی اس نیلی چھتری کے نیچے مجھے بھی جینے کا حق ہے اور تمہیں بھی جینے کا حق ہے. اور اس کائنات میں جتنی بھی دیکھیں اس ساری کائنات سے آپ صلح کل کریں, ہے نا, اس پوری کائنات کے ساتھ ہاتھ ملائیں. آپ یہاں پہ زمین کو نقصان نہ پہنچائیں, آپ یہاں پہ پودوں کو نقصان نہ پہنچائیں, سڑک گلی بازار چوک چوراہے کو نقصان نہ پہنچائیں, کسی شخص کو شخصیت کو نقصان. یہ اصل میں پوری کائنات کے ساتھ سلو کرنا. پوری کائنات سے ہاتھ ملائیں. صبح اٹھ کے صرف اپنے دوستوں سے ہاتھ نہ ملایا کریں, جب اٹھے نا اٹھ کے سب کے ساتھ, میرے سمیت ہم سب کو سب کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے. اور جب ہم اچھا ایک ہوتا ہے ہاتھ ملانا اور ایک ہوتا ہے ہاتھ دکھانا. ہاتھ دکھانا نہیں ہے, اچھا ہاتھ ملانا ہے آپ سب نے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس کچھ اس طرف سے ہمارے دوست ہیں, ذرا ان سے ہم بات کرتے ہیں. یہ نام کیا ہے اور کہاں سے ہیں؟ اچھا میرا نام حسیب محمود ہے اور کوہاٹ. حسیب محمود جی. کوہاٹ سے ہیں؟ جی کوہاٹ. پختون ہیں؟ جی پختون. ہاں. اچھا بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو یہاں پر آ کر, سیکھا کیا یہاں پہ؟ میں نے بہت کچھ سیکھا اور جو مین پوائنٹس وہ یہ ہے کہ مطلب ہم نے جو ہے جس طرح ہم دوسرے مذہب والوں کو دیکھتے تھے تو اب چینج آیا ہم میں کہ ہم ایک ہی چیز ہے سب. پہلے وہ اجنبی سے لگتے تھے. ہاں بالکل. اب مطلب ہیومینٹی کی نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے, یہ نہیں کہ وہ کرسچن ہے یا ہندو ہے یا مسلم ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہیومن ہے. اس طرح مطلب آپ نے سوچا کہ تمام مذاہب اپنی جگہ, لیکن ہم سب لوگوں کو جو آپس میں ملاتا ہے وہ مذہب انسانیت ہے. بالکل. اور تمام مذاہب جو ہیں وہ انسانیت کا, رواداری کا, محبت کا درس دیتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کبھی لائف میں ایسا ہوا کہ مذہب کی بنیاد پر آپ نے کسی دوسرے مذہب کے بندے پر تھوڑا سا گھور گھور کے دیکھا ہو؟ نہیں الحمدللہ آج تک مطلب ایسی کوئی انسیڈنٹ پیش نہیں آیا جو کہ میں نے ایسے کیا ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں آپ کو ملا کوئی نہیں مذہب کا, یا آپ نے خود سوچ کے یہ کیا؟ مطلب سوچ کی کیا, کیونکہ شروع سے مطلب ایسی فیملی سے الحمدللہ بلانگ کرتا ہوں جو کہ مجھے انہوں نے یہی سکھایا کہ نہ اپنی انسانیت. بالکل. بہت زبردست, ان کے لیے کلیپنگ کریں, بہت زبردست. اچھا یہ ہمارے دوست ہیں جی, کیا نام ہے آپ کا؟ میر بالاج خان. میر بالاج خان. یہ بالاج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالاج کا مطلب ہوتا ہے بڑی آگ. بالا جو ہے فارسی میں بولتے ہیں بڑی کو, لمبی کو, اونچی کو, اور آج جو ہے وہ آگ کو بولتے ہیں. اچھا جی ہاں. تو کیا آگ لگاتے ہیں آپ؟ کوششیں تو کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں, جو آپ ہلکی ہلکی آنچ کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں, تو کوئی 3 بڑی بنیادی باتیں آپ نے سیکھی ہوں, وہ کیا ہیں؟ شیئر کریں ذرا لوگوں کے ساتھ. سب سے پہلے جو سب سے بڑی چیز ریسنٹلی جو ہم آج کے ایونٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ یا بیٹھے ہوئے, ٹالرنس ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے, مجھے لگتا ہے ہماری ذات کے اندر اگر ہو تو وہ ہم دوسروں کو بھی برداشت کر سکتے ہیں, اپنی آپ کو اپنی ذات کو بھی برداشت کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت نیسیسری چیز ہے. دوسری چیز ہے آپٹیمسٹک ہونا, اپنے اوپر یقین رکھنا, اپنے معاشرے کے اوپر یقین رکھنا. یہ ایک دوسری ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت دور تک لے کے جائے, مطلب اپنی ذات کے اوپر سیلف بلیف انسان کے اوپر اندر ہونا چاہیے. سیکنڈ یہ ہے, اور تھرڈ جو ہے میرے ذہن میں, میرے سوچ میں یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ کیا کہیں آپ, ایک حقیقت پرست طرح سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ان پہ یقین رکھنا چاہیے. تو جو حقیقت پرست ہوتے ہیں تو پھر آپ خوابی دنیا سے نکل کے جو ہے ایک حقیقت اپنے لیے بنا سکتے ہیں. جی بالکل. بہت زبردست. دیکھیں بالاچ نے کتنی اچھی بات کی, اور انہوں نے کہا نا کہ نام میں بالاچ, بالا فارسی میں بلندی کو کہتے ہیں نا. تو ایک چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ ایک فارسی کا قول ہے کہ بالا ترین درجہ عقل خود شناسی است.
کہ عقل کا جو بالا ترین درجہ ہے وہ ہے اپنے آپ کو پہچاننا. اور آپ کو پتہ ہے عربوں کا ایک مقولہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو خود شناسی جو ہے, اپنے آپ کو جاننا, اپنے آپ کو پہچاننا, آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں, تو یہ ساری چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو پھر آپ کسی کو بھی نہیں پہچان سکیں گے. آپ کو پوری دنیا کی خبروں کا پتہ ہو اور اپنے گھر کا نہ پتہ ہو تو کیا زندگی ہے آپ کی. ٹھیک ہے نا, یہ تو شرمندگی ہے, یہ زندگی تھوڑی ہے. تو یہ ہماری ایک بہن بیٹھی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک میں سر, آپ خیریت سے ہیں؟ آپ غصے میں کیوں ہیں؟ نہیں سر, میں بالکل بھی غصے میں نہیں ہوں. نہیں اچھا, غصہ کس بات پہ آتا ہے زیادہ؟ غصہ اگر اس سوسائٹی میں اور ہمارے جو سیشنز چل رہے ہیں اس کی بات کی جائے تو جو ہم لوگ تضاد اب میں ہوتا ہے نا, اس پہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ کس چیز کا تضاد, کس چیز کا آپ کو مارنے کا جی چاہتا ہے, پلاس ڈرا کے مار دیں؟ نہیں, میں چاہتی ہوں کہ یہ چیز سارٹ آؤٹ ہو جائے. سارٹ آؤٹ ہو جائے. ہاں دیکھیں نا, غصے کا جواب غصہ نہیں ہے, حل نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور حل نکالنے کا جو سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے شائستہ, مطلب نرمی اختیار کیجئے اور جو آپ کی گفتگو ہے اس کو شائستہ رکھیں. اچھا آپ کا نام کیا ہے, کہاں سے آئی ہیں, کیا پڑھ رہی ہیں؟ میرا نام مانور بلوچ ہے, میں کوئٹہ بلوچستان سے آئی ہوں. بیسیکلی میں گاؤں جو ہے وہ نوشکی ہے بلوچستان میں, اور میں لٹریچر پڑھ رہی ہوں, بلوچی لٹریچر. میں رائٹنگ, میں بلوچستان یونیورسٹی سے. اچھا یہ بتائیں کہ نوشکی میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کے تمام مواقع میسر ہیں یا لوگ وہاں پر کچھ کرتے ہیں نا یہ نہیں پڑے گی؟ سر پہلے ہوتا تھا, اب جو ہے اس چیز پہ کافی کنٹرول ہو چکا ہے, لیکن آج سے 50 سال پہلے وہاں پہ ایک فیمیل تھی جنہوں نے اپنے گھر سے, ان کے جو والد تھے صاحب تھے وہ جو ہے ترقی پسند نظریہ جو رکھتے تھے, لیکن ان کو اتنا کرٹیسائز کیا گیا کہ پھر جو ہے وہ سلسلہ وہی پہ رک گیا. تو 50 سال بعد آج جو ہے وہ سلسلہ میری طرف سے جاری ہے. ہم سب یہاں پہ ہیں تو میرا ایک میسج جو کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس کو فالو کریں, کہ جب بھی ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو ہم نے جو ہے ایک ایمبیسڈر کا کام کرنا ہے, اپنی فیملی کے لیے بھی اور اپنے مذہب کے لیے بھی, اور اپنا جو قوم ہے. ایز اے بلوچ بھی آج یہاں پہ میں جو ہے میں چاہتی ہوں کہ میں ایک سفیر کا کام کروں, کہ سب جو ہے بولے کہ بلوچ بڑے اچھے ہوتے ہیں. ایز اے مسلم بھی میں جو ہے, میرے جو باقی مذاہب کے میرے فیلوز ہیں, میں ان کے لیے ایز اے مسلم میں اتنا اچھا میرا رسپانس ہو ان کے ساتھ, تو وہ بولے کہ وہ بولے کہ مسلم جو ہے وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, اور اپنی فیملی کے لیے. اور مسلم بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں اگر کوئی ہندو اچھا کام کرتا ہے, لوگ کہیں ہندو بڑے اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں مسلمان جو ہے نا, ان کے اندر بھی برے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہندوؤں کے کوئی بھی مذہب آپ کو برے کام نہیں سکھاتا, برے کام ہم خود کرتے ہیں. مذہب ہمیں کنٹرول کرتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی کو اچھے طریقے سے کیسے گزارنا ہے. اور بہت اچھی باتیں کی مانور بلوچ نے, لیکن ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے ان ہونہار نوجوانوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا ایک تہیہ کیا ہے. اور وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, اصل میں ان کی آنکھوں کے پیچھے کچھ خواب ہیں, کچھ خیالات ہیں, اور وہ خوبصورت خواب اور خیالات لے کر وہ چل رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا کے ان ممالک کی صف میں شامل ہو جائے جہاں پر تعمیر, ترقی, برداشت, غور و فکر, تدبر, ان چیزوں سے کام لیا جاتا ہے اور قومیں ترقی کرتی ہیں, اور ہمارے سبز پاسپورٹ کو عزت حاصل ہو, ہمارے آئی ڈی کارڈ کو عزت حاصل ہو, اور یہ ساری چیزیں, اور عزت ہے بھی ہماری. پاکستانی بچے اتنے ذہین ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر یہ کام جو ہے نا یہ تھوڑا بہت خراب کر دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہاں بچے بیٹھے ہیں, یہ نوجوان ہیں, ہمارے دوست ہیں, یہ گلگت بلتستان سے آئے ہیں. دیکھیں کہاں سے ہمارے پروگرام میں لوگ آ رہے ہیں. تو اپنا انٹروڈکشن کرائیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا نام ہے, میرا نام ہے جی, میرا نام ذاکر حسین ہے اور میں خپلو سے میرا تعلق ہے. بہت اچھا ہے. کسی نے پہلے آپ کو یہ بات بتائی؟ جی میں کوشش کرتا ہوں کہ مسکرا کے مینو صاحب سے, کیونکہ نہیں آپ کوشش تو کرتے ہیں. کسی نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ آپ کی مسکراہٹ بہت اچھی ہے؟ تھینک یو سر, لیکن بتائیں نہیں اچھا آپ یہ نے بتائیں کہ کیا سیکھا, کیا لرن کیا یہاں پہ آ کے؟ سر سب سے پہلے یہ ہے کہ ایکسیپٹنس میں نے سیکھا ہے, کہ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا, کیونکہ بینگ ریزیڈنٹ آف ایک ایسے ایریا جہاں پر صرف مسلم ہیں, اور مسلم میں بھی ایک خاص طبقہ ہے جو
فرقہ ہے ان کے ساتھ ہی ہمیشہ ہمارا رہن سہن ہوتا تھا، تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ دوسروں کے بلیفس کیسے ہیں، اور ان کے خلاف ہمارے کچھ ریجڈ بلیفس تھے. اور میرے اپنے دوستوں کے بھی ابھی اسٹل ہیں بلیفس کی، ان کو ایکسیپٹ کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ان کو اوائڈ کرتے. تو ان چیزوں کو اب میں نے سیکھا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور دوسرے ریلیجنس کو کافی میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے. ہندوازم کو بہت ہی زیادہ میں نے انڈرسٹینڈ کیا، اور میرے بہت زیادہ دوست بن گئے ہندو کی، جو کہ میں چاہتا تھا کہ ہو، کیونکہ مجھے نالج چاہیے تھا ان کے متعلق، اور ان کے اگینسٹ جو کچھ اسٹیریوٹائپس تھے ان کے سولوشنس کا حل ملا. اور ایک یہ چیز ہے کہ جو مائنورٹیز تھا ان کے لیے بھی کچھ کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے، اور بہت زیادہ نالج مجھے ملی جس کے ذریعے میں سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. بہت زبردست. دیکھیں انہوں نے کیا زبردست بات کی، اور دیکھیں انہوں نے جو ایک بات پہ روکا وہ یہ تھا کہ آپ جج نہ کریں. ٹھیک ہے نا، ججمنٹ کسی کے بارے میں پاس کرنا یہ نیگیٹو بھی ہوتی ہے، پازیٹیو بھی ہوتی ہے. تو آپ کو کبھی بھی حق حاصل نہیں ہے کہ 3 سیکنڈ کی گفتگو یا 10 منٹ کے سفر کے دوران نہ آپ کسی کے بارے میں رائے قائم کر دیں، اوہو یہ تو اس قسم کا آدمی ہے. ہمارے دوست ہیں اکثر اوقات، آپ نے سنا ہوگا، میں اسے نا اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں. بھائی کیسے جانتا ہے تو اسے؟ اس کا ماں باپ اس کو نہیں جانتے اتنا. آپ یہ کلیم کر بیٹھتے ہیں جی کہ میں اسے اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں، میں اس کو 20 سال سے جانتا ہوں. ماں باپ کے پاس وہ بچہ جسے وہ خود پیدا کرتے ہیں 20 سال رہ رہا ہوتا ہے، وہ کچھ ایسا کام کرتا ہے، باہر سے شکایت آتی ہے کہ آپ کے بچے نے یہ کام کیا، وہ کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا. جس باپ کو نہیں پتا اپنے بچے کے بارے میں، ہم 5-10 منٹ بعد اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بہت اچھا جانتا ہوں. تو یہ جو ججمنٹ ہے نا کسی کے بارے میں، یہ پازیٹیو ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن نیگیٹو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے دوست ہیں آصف خورشید صاحب. آصف نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں نیند نہیں کھانے کے بعد منہ میں نیند آتی ہے؟ نہیں نیند فی الحال اتنی نہیں بتائیں کہ کیا تھوڑا سا تعارف اپنے کروائیں. دوسرا یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ بہت سے نوجوانوں سے ملے، ان سے بات چیت کی، سیکھا کیا؟ میرا نام آصف خورشید ہے، اسلام آباد سے ہی ابھی رہائش ہے میری. اس ساری محفل میں نے جو چیز سیکھی ہے اور جو سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. نوجوان ہمارے وہی آپ کی تعریف ہو رہی ہے. ہماری سوسائٹی میں نوجوان انرجیٹک بھی ہیں، ان میں بہت ساری صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن ہم ان کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے. اور اگر ہم ان کو ایک صحیح ڈائریکشن دے دیں اور تھوڑا سا ان کو خود سے سوچنے کا موقع فراہم کریں تو میرا خیال ہے ہم پاکستان کو بہت بہتر پا سکتے ہیں، اور یہی نوجوان پاکستان کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایکسیلنٹ، بہت زبردست، بہت زبردست. وہ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا نا جس میں تھا کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا. تو بڑوں کو بھی پتا تھا کہ سنبھالنا بچوں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو بڑوں کی خواہش تھی نا وہ یہ ہے کہ بہت شکریہ صاحب، آپ تشریف رکھیں. تو بڑوں کی جو خواہش ہے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، ان میں سیکھنے کی تمنا زیادہ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ ہم جب 9 سال کے ہوتے ہیں نا، کل یہاں پر بات بھی ہو رہی تھی، تو جب 9 سال ہم ہر وقت کیوں کرتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سوال کر. اگر آپ نے وہ جو ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرتے رہو، یہ علم کیسے آتا ہے، یہ کیوں سے آتا ہے. اور کیوں کرنے کا ایک شائستہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ کیوں، یہ نہیں، یہ ایسا کیوں ہے سر، اس سے علم حاصل ہوتا ہے. تو علم جو پیدا ہوتا ہے نا وہ سوال سے پیدا ہوتا ہے. دنیا کا خوفناک ترین جو چیز ہے نا اگر کسی وجود میں پیدا ہو سکتی ہے تو وہ انسانی دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کی صورت میں. تو آپ کا دماغ صرف یہی نہ سوچتا رہے کہ اس کا بنگلہ ہے تو میرا بنگلہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے تو میری گاڑی کیوں نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس سوسائٹی کو کیسے ایسا بنایا جائے کہ یہ بنگلے اور گاڑی کی ریس سے باہر نکل کر بالا تر چیزوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں. اچھا یہ ہمارے سامنے ہماری دوست بیٹھی ہیں. السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر، میرا نام مشل سلیم ہے. مشل سلیم، کہاں سے آئی ہیں آپ؟ میں جہلم سے بلانگ کرتی ہوں. جہلم سے آئی ہیں؟ جہلم سے کیسے آئی ہیں؟ ویسے میں گجرات میں ہاسٹل آئی ہوں، لیکن میں بیسکلی جہلم سے ہوں. پڑھتی کیا ہیں؟ LLB. LLB کر رہی ہیں آپ؟ وکیل بنیں گی؟ اور کیا آپ ڈسپلن کیا ہے وکالت میں، کیا لینا چاہیں گی؟ کرمنل کریں گی؟ کرمنل. یعنی آپ بڑے بڑے لوگوں کے گربانوں میں ہاتھ ڈالنا چاہتی ہیں؟ شیور. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لاء کی اسٹوڈنٹ ہیں، پاکستانی سوسائٹی میں عموماً یہ بات کی جاتی ہے نا جب ان سے کہا جاتا ہے یار قانون پر عمل کرو، پتہ آگے سے کیا کہتے ہیں، او یار پاکستان ہے یار، ہیں اس طرح کی بات. کیسے اس سوسائٹی کو آپ اس جگہ تک لا سکتی ہیں کہ وہ قانون کی پاسداری کرے؟ ویسے تو اگر میں اپنا پرسنل اوپینین دوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارا ملک چل ہی اس طرح رہا ہے کہ یہ پاکستان ہے. یہ سوچ شاید سیاستدانوں کی بھی یہی سوچ آ گئی ہے اب کہ یہ پاکستان ہے، جس طرح چل رہا ہے چلنے دو. لیکن مایوس ہیں ان سے؟
अभी मतलब कि जिस तरह हमने जो हालात देखे हुए हैं जिनमें हम बड़े हो रहे हैं, लाइक थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से जो मुझे आइडिया हुआ है कि थोड़ी डिप्रेस्ड है सोसाइटी हमें इंक्लूड करके, लेकिन बीइंग अ यूथ हमारा एम ये है कि वो लोग जिनके मसलों को दबा दिया जाता है, जिनकी बात सुनी नहीं जाती, जिनके मसलों को इस तरह कहते हैं थोड़े से शोर के बाद गायब कर दिया जाता है, उनके लिए हम काम करें ताकि हम कल को माशरे की उम्मीद बन सके। वो राइट्स लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपने अगर 1000 मील का सफर भी करना है तो आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो दुरुस्त समत में जब आप पहला कदम उठाएंगे तो फिर आप भले मंजिल तक ना पहुंचे लेकिन रास्ता तो ठीक होगा ना। तो आज ना पहुंचे कल पहुंच जाएंगे हैं। तो ये कितनी अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं, काश हम इन बातों से थोड़ा सा आगे भी चले जाएं। अच्छा, ये हमारे दोस्त हैं, ये शदीद गुस्से में बैठे हुए हैं, क्या वजह है भाई? नहीं, गुस्से में नहीं है, एक्चुअली ओवरनाइट हमारी डिस्कशंस चलती रही तो उसकी वजह से नींद की कमी के बायस सारी रात बातें करते रहते हो, किससे? अपने दोस्त अहबाब से जो इधर मौजूद हैं, हमारा स्टे एक ही जगह पे है तो पर बात कर रहे थे। हमारा इंटरफेथ पे भी हुआ डायलॉग, उसके साथ साथ हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है, एक दूसरे के जो सलाहियतें थी हमने उस पे भी डिस्कशन की ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को आगे ले जा सकें। वाह, एक दूसरे का सहारा बने और किनारे पे बने। अच्छा, ये बताएं नाम क्या है आपका? मेरा नाम शारून है। शारून? शारून का मतलब क्या है? शारून का मतलब है ये एक नरगिस का फूल है जो यरूशलेम की वादी पर ही उगता है, सिर्फ नरगिस का फूल। नरगिस का फूल यरूशलेम की वादी पर, बहुत खूबसूरत, क्या तहजीब है भाई पूरी। अच्छा, ये बताएं कि आपका ताल्लुक किस कम्युनिटी से है, कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं? मेरा ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और मैं थियोलॉजी में ग्रेजुएट और साथ ही साथ बीएस साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ और मैं कोहाट खैबर पख्तूनख्वा से आया। वाह, जबरदस्त। कोहाट के लोग कैसा रवैया रखते हैं आपके साथ? कोई गिले शिकवे हैं या अच्छे लोग हैं वहाँ के? नहीं, कोहाट के लोग तो जो बेसिकली ओरिजिनल कोहाट के हैं वो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। मैं लाहौर से आई हूँ और सबसे पहले तो मैंने सीखा है वही एक्सेप्टेंस वाली बात और मुझे बल्कि अभी अभी मैं ये ऐड करूँ कि इसी सेशन के दौरान मैंने सीखा है कि बर्दाश्त नहीं, एक्सेप्ट करना है। तो शायद अगर जहाँ देखिए कितनी बड़ी बात है कि जहां पर आपको सच्ची अच्छी बात मिले ना, फौरी तौर पर कबूल कर लें। देखिए कितनी अच्छी बात। तो अगर ये सेशन अभी ना हुआ होता तो शायद मैं भी कह देती कि बर्दाश्त करना। ये सेशन हुआ ही इसलिए। जी बिल्कुल, तो वो सीखा है और बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी हमारे एक दोस्त बात कर रहे थे कि हमने काफ़ी लेट नाइट तक भी डिस्कशन करते रहे, तो उससे भी बहुत कुछ सीखा है एक दूसरे के बारे में, कल्चर के बारे में हम लोगों ने, और डिफरेंट उनकी जो जगह के कस्टम्स वगैरह उनको भी, तो हम मतलब डाइवर्सिटी को ही डिस्कस करते रहे, तो उससे भी बहुत कुछ सीखा है। बहुत ज़बरदस्त इश्बा हैदर, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपने सीखी हैं। वो पता नहीं, मुझे सोच रहा था, वो एक रुबाई थी मेरे जहन से उतर गई। वो ये था कि एक बच्चे से मैंने पूछा, चेहरे पे कोई लाली सी, सारी रात पढ़ते रहे हो, आंखों में लाली सी। उसने, बच्चा तोता था, उसने कहा है कि जाएं अंकल अपना काम करें, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी। अच्छा, क्या हाल है भाई आपका? सर, ये वैसे अच्छी बात है कि आप उल्टे शहर पर भी क्लैपिंग करते हैं। नहीं, ये कबूल करना है ना ये। क्या हाल है आपका? कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मैं बेसिकली दीर लाहौर से ताल्लुक रखता हूँ। दीर लाहौर से? यस सर, लाहौर दीर से। अभी नंबर में पढ़ रहा हूँ इस्लामाबाद में। नंबर में क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल रिलेशन सर, बैन-अक़वामी ताल्लुकात। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पर आप आए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बातें हो रही हैं, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बातें हो रही हैं, लेकिन मुल्कों से पहले पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, दीगर मज़ाहब के लोगों से ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, क्या सीखा, आउटकम क्या है? सर जाहिर बात है कि सर आपके जो नाइबरिंग कंट्री होती है या नाइबर आपकी पड़ोस में घर में पड़ोसी होते हैं ना सर, अगर आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो सर वो एनी टाइम में जो आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपके नाइबर करीब हो सकते हैं। आपकी जो ना सर इकॉनमी और सर ना जो सही इस तरह से अभी यूक्रेन और रशिया का जो मसला चल रहा है ना, उनकी नाइबरिंग तो उनसे नेटो कंट्री आ रहे हैं ना, तो जाहिर बात फिर नाइबर में कोई और कंट्री आ जाए ना तो ये आपकी जंग का बायस बन सकते हैं और भी बायस बन सकते हैं। तो नाइबरिंग अच्छी कंट्री मिल जाए, पाकिस्तान में जितने भी नाइबरिंग इंडिया और भी है, अगर आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाए तो हमारे जो इकॉनमी हमारे उनके भी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाए। अमूमन ये बात की जाती है ना कि पाकिस्तान के फलां मुल्क से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मसला है कि उनके भी तो हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है ना, तो ये कोई एक तरफा काम थोड़ा ही है, ये दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, हमारे पास वक्त कम है। अहमद अली साहब, मैं आपसे थोड़ा सा गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा तशरीफ़ लाएं और ये बताएं कि आपने 2-3 दिन बल्कि पूरा 1.5 साल आपने इन नौजवानों के साथ गुजारा है, कैसा लगा? ये नौजवान क्या सोच रहे हैं, इनके एजेंडाज क्या हैं, ये कैसे देख रहे हैं मुल्क को?
جی شکریہ سبق صاحب. یہ پورا جو پروجیکٹ ہم نے کیا یہ تقریباً ابھی 1 سال ہو گئے ہیں ان نوجوانوں کے ساتھ جو مختلف یونیورسٹی سے اور مختلف علاقوں سے ہیں. تو بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ جو پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کا جو مسئلہ ہے اس میں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بڑا اہم رول ہے ان کا، نہ صرف ایکسٹریمزم کو پھیلانے میں بلکہ اس کو کاؤنٹر کرنے میں بھی. تو اس بیسک آئیڈیا کے اوپر ہم نے ایک پروگرام کیا ہے کہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مختلف ایشوز کے بارے میں ان کی سینسٹائزیشن ہو. جس طرح آپ نے دیکھا ان کے ساتھ انٹریکشن بھی کی تو کافی جو ہے نا ایک گزشتہ 1 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ان کے رویوں میں ان کے جو سوچ میں ہے کافی تبدیلیاں آئی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو ان میں ایکسیپٹنس لیول جو ہے وہ ڈائیورسٹی کے لیے اور ان کے جو نالج ہے اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ملک کے دوسرے علاقوں کے بارے میں، ان کے کلچر کے بارے میں ان کی جو معلومات ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. اور یہ آپ جیسا آپ نے انٹریکشن کیا آپ نے دیکھا کہ ابھی ان میں ڈائیورسٹی کے لیے جو ایکسیپٹنس ہے وہ کافی حد تک بڑھ گئی ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کا خاتمہ ہوا ہے. کیونکہ جب انٹریکشن نہیں ہوتی تو آپ کے بہت سے اپنے ذہن میں اسٹیریوٹائپس بناتے ہیں کہ فلانا لوگ اس طرح ہے یا فلانا لوگ اس طرح ہے. تو جب انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ اسٹیریوٹائپس پھر ٹوٹتے ہیں، پھر اس طرح ان میں ایک پازیٹیو جو ہے چینج آتی ہے. اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے فی الحال جو ہم نے دیکھا ہے کہ یوتھ پالیسی کی جو بہت شدت سے جو ہے کمی محسوس ہوتی ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہے لیکن یوتھ پالیسی ابھی تک نہیں بنی. تو یہ اس پہ گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری 60% سے زیادہ آبادی نوجوان ہے، تو یوتھ پالیسی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بنا لے اس کو. بہت شکریہ احمد علی صاحب، بہت زبردست بات کی احمد علی صاحب نے. اچھا یہ دیکھیں بڑی ایک اہم بات، اس میں پروگرام کا خاتمہ کریں گے کہ ہم لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا کیا نام ہے؟ ارسلان میرے دوست ہے نا، اور ارسلان مجھے بتاتے ہیں کہ یار یہ جو آصف صاحب ہیں یہ اچھے آدمی نہیں ہیں. میں آصف صاحب سے نہ کبھی ملتا ہوں نہ ان سے کبھی بات کرتا ہوں، اور بغیر ملے صرف ارسلان میرے دوست ہیں تو ان کی بات پہ یقین کر کے میں آصف صاحب کے خلاف ایک پورا ماحول کھڑا کر دیتا ہوں. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے زندگی میں دوسروں کی اینک سے دوسروں کو نہیں دیکھنا. اگر آپ نے دیکھنا میرے چشمے میں اتاروں ان کے چشمے پہن لوں تو مجھے دھندلا دکھائی دے گا کیونکہ میرا سائز نہیں ہے اس کا ہے. تو آپ نے خود اپنا تجربہ جو ہے نا اس کے مطابق اپنے تعلقات اور اپنی چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے. اور بہت ہی مجھے اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ یہ سیشن کر کے، یہ بہت ہی زبردست سیشن تھا، اور اس سیشن کو ہم ختم کرنے والے ہیں. لیکن اس ختم کرنے سے پہلے آپ نے میرے نعرے کا اتنا بھرپور جواب دینا ہے کہ ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ آپ لوگ جوان بھی ہیں، آپ نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے، آپ صحت مند بھی ہیں، اور آپ ایک بہترین لوگ ہیں. پاکستان نہیں، ہاتھ اوپر کر کے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ دیکھیں، کیمرے میں سب دیکھ رہے ہیں آپ کو. پاکستان، یہ لڑکیاں نہیں ہاتھ اٹھا رہی. پاکستان، بہت شکریہ آپ کا.